سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں دو خواتین ایسی گزری ہیں جنہوں نے بطور نائب صدر دولت عثمانیہ پر حکومت کی۔ پہلی خاتون کوسوم سلطان تھی اور دوسری اور آخری خاتون جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا وہ تورخان سلطان تھی۔ تورخان سلطان سلطان ابراہیم کی کنیز اور سلطان محمد رابع کی والدہ تھی۔ تورخان سلطان کا پہلا نام نادیہ تھا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ 1627 یا 1628 میں روس یا یوکرین میں پیدا ہوئی۔ سلطان تورخان کو بچپن میں غلام بنا کر یوکرین سے کرائمیا بھیج دیا گیا۔ جب آپ 12 سال کی ہوئی تو خان کرائمیا نے آپ کو بطور تحفہ کوسوم سلطان کے پاس بھیج دیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا پرانا مذہب عیسائیت تھا۔ کوسوم سلطان نے آپ کو سلطان ابراہیم کی کنیزوں میں شامل کر دیا۔ 2 جنوری 1642 عیسوی کو جب شہزادہ محمد پیدا ہوئے تو محل میں خوشیاں منائی گئی، کیونکہ شہزادہ محمد کی پیدائش سے پہلے سلطان ابراہیم سلطنت عثمانیہ کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ اگست 1648 کو جب سلطان ابراہیم کو معزول کر کے قید کیا گیا اور چند دن بعد قتل کر دیا گیا تو آپ کے بیٹے شہزادہ محمد کو تخت نشین کیا گیا۔ حرم کی روایات کے مطابق والدہ کے اختیارات تورخان کو ملنے تھے، لیکن سلطان محمد کی دادی کوسوم سلطان حیات تھی اور آپ اس سے پہلے 2 سلطانوں کی والدہ سلطان کی حیثیت سے سلطنت کا نظام چلا چکی تھی، اس لیے والدہ سلطان کے اختیارات کوسوم سلطان کو دے دیے گئے، جبکہ تورخان سلطان کو والدہ صغیر کا لقب دیا گیا۔ سلطان محمد جب تخت نشین ہوئے تو آپ کی عمر ابھی 7 سال بھی نہیں تھی۔ ایسے میں دولت عالیہ کے لیے ایک نائب کی ضرورت تھی۔ کوسوم سلطان کو امور سلطنت چلانے کا تجربہ حاصل تھا، اس لیے نائب سلطان کے لیے بھی کوسوم سلطان کو چنا گیا، اور یہاں بھی تورخان کو کم عمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا۔ تاہم تورخان سلطان ان تمام اقتدار سے محروم ہونے والی نہیں تھی۔ تورخان سلطان کو حرم کے خواجہ سراؤں کے سردار جسے قصدر آغا کہا جاتا تھا اور صدر اعظم کی حمایت حاصل تھی، جبکہ کوسوم سلطان کو ینیشیری کی معاونت حاصل تھی۔ اگرچہ والدہ سلطان کی حیثیت سے کوسوم سلطان کی حیثیت سلطنت کے لیے بہترین انتخاب تھا، لیکن عوامی حلقوں میں ینیشیری کی حکومتی پالیسیوں میں زیادہ اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس وجہ سے دونوں فریقوں کے حامی پیدا ہو گئے۔ آخرکار طاقت کی اس جنگ میں کوسوم سلطان نے فوج کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ سلطان محمد کو معزول کر کے سلطان ابراہیم کے دوسرے بیٹے شہزادہ سلمان، جو کہ ایک دوسری خاص کی کنیز کے بدن سے تھے، ان کو تخت نشین کر دیا جائے، لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ کوسوم سلطان کی خادمہ جس کا نام ملکی خاتون تھا اس سارے منصوبے کی خبر تورخان سلطان کو دے دی۔ چنانچہ 2 ستمبر 1651 کی رات کو کوسوم سلطان کو ان کے حجرے میں تورخان کے حامیوں نے قتل کر دیا۔ کوسوم سلطان کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا، تاریخ میں اس کی کافی بحث ہے۔ کچھ مورخین کے خیال میں یہ قتل تورخان کی آمادگی اور منصوبہ بندی پر کیا گیا، جبکہ مزید مورخین کے مطابق اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ تورخان کے حکم پر کوسوم سلطان کو قتل کیا گیا۔ تورخان اب نائب سلطنت اور والدہ سلطان بن گئی۔ بطور نائب سلطنت انہوں نے بہت زیادہ طاقت حاصل کی۔ آپ اپنے بیٹے سلطان محمد کے ساتھ اہم اجلاسوں میں شرکت کرتی اور کئی موقعوں پر دوران اجلاس پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے اہم ہدایات بھی جاری کرتی۔ سلطان اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے آپ کو سلطنت کی ملکہ کا درجہ دیا ہوا تھا۔ تورخان سلطان کے پاس بے پناہ اختیارات تھے۔ اختیارات میں آپ نے کوسوم سلطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور آپ سلطنت عثمانیہ کی واحد خاتون تھی جنہوں نے سلطان کے ساتھ مل کر برابری کی سطح پر حکمرانی کی۔ تورخان سلطان کی حکمرانی میں سلطنت 2 وجہ کی بنیاد پر کمزور پڑ گئی۔ پہلی وجہ جزیرہ کریٹ پر جاری جنگ تھی۔ اس طویل جنگ کے ہونے کی وجہ سے ملک میں مالی بحران پیدا ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطنت میں آئے دن فسادات اور بغاوتیں جنم لے رہی تھی۔ ملک کا نظام تباہ ہو چکا تھا، ہر طرف رشوت اور ناانصافی کا دورہ تھا۔ کمزور وزراء اس صورتحال کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت تورخان سلطان نے محمد کوپریلی کو سلطنت کے نئے وزیر اعظم کے لیے چنا۔ محمد کوپریلی اس وقت 78 برس کے ہو چکے تھے۔ آپ کو جب یہ منصب پیش کیا گیا تو آپ نے اس منصب کو قبول کرنے کے لیے 3 شرائط رکھی۔ پہلی یہ تھی کہ سلطان ان کی تمام کارروائیوں کو جو وہ بحیثیت صدر اعظم عمل میں لائیں گے بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ انہیں تمام عہدوں کے تقرر پر پورا اختیارات حاصل ہوں گے۔
تیسری شرط یہ تھی کہ سلطان کو ان پر کامل اعتماد رہے گا اور ان کے خلاف ہر شکایت کو وہ فوراً مسترد کر دیں گے۔ ان شرائط کا مطلب لامحدود اختیارات تھے۔ تورخان ان شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے اختیارات سے پیچھے ہٹ گئی، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ یہ چناؤ سلطنت عثمانیہ کے لیے کتنا مبارک ثابت ہوا۔ محمد کوپریلی نے صرف 5 سال کے قلیل عرصے میں سلطنت کو از سر نو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، اور ہر شعبے کا نظام درست ہو گیا۔ سلطنت میں از سر نو طاقت پیدا کر دی۔ یہ سب تورخان کے انتخاب اور اپنے لامحدود سیاسی انتخاب سے دستبرداری کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد تورخان سلطان اپنی صلاحیتیں تعمیری کاموں میں لائی۔ 1658 میں وینس کی جانب سے حملے کی خطرے کے پیش نظر آپ نے 2 قلعے تعمیر فرمائے۔ ایک قلعہ یورپی ساحل پر اور دوسرا ایشیائی ساحل پر بنایا۔ اس تعمیر نے والدہ سلطان کو سلطان محمد فاتح اور دوسرے سلاطین کی فہرست میں شامل کر دیا تھا، جنہوں نے اس مقام پر قلعے تعمیر فرمائے۔ تاہم تورخان کی سب سے بڑی تعمیرات استنبول میں بنائی گئی مسجد ہے۔ اس مسجد کی بنیاد والدہ سلطان صفیہ سلطان نے 1597 میں اپنے دور میں رکھی تھی، لیکن سلطان محمد ثالث کی وفات کے بعد یہ کام روک دیا گیا کیونکہ آپ اب والدہ سلطان نہیں رہی تھی۔ تورخان نے صفیہ سلطان کے ادھورے کام کو دوبارہ شروع کروایا۔ اب 1665 میں جب اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے ساتھ ایک سکول، عوام کے لیے فوارے، مزار اور ایک مارکیٹ بنائی گئی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے جو کسی خاتون نے تیار کروائی۔ تورخان سلطان نے 14 اگست 1683 کو تقریباً 56 سال کی عمر میں انتقال کیا، اور انہیں اپنی بنائی گئی مسجد میں تعمیر کیے گئے مزار میں دفن کیا گیا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔